یہ سب کچھ کس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ معاشی اصلاحات حکومت نے کی ہیں, جو ان معاشی اصلاحات کا جو نتیجہ ہے, آج آٹے کی لائنوں میں کتنی اموات ہوئیں, یہ انہی معاشی اصلاحات کا نتیجہ ہے. اب اگر یہ کوئی اور اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا کس کانٹیکسٹ میں؟ اس کانٹیکسٹ میں ہو رہا ہے کہ 2 صوبوں کے اندر انتخابات کو روکا جائے. یہ دیکھیں, یہ حکومت تو 1 سال سے آئی ہوئی ہے, پہلے کیوں نہیں ان کو خیال آیا؟ اسی عدالت نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور یہ حکومت بنی تھی, وہاں پہ اسمبلی کا اجلاس کروایا تھا, مختلف معاملوں کے اوپر سو موٹو لیا گیا. اس وقت تو اس حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. 18ویں ترمیم کا جو لوگ کریڈٹ لیتے ہیں اس وقت, وہ لوگ 2 صوبوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. بھائی مسئلہ 2 صوبوں کا ہے, یہ وفاق میں کیا تکلیف ہوئی ہے پوری حکومت کو, پوری انتظامیہ کو؟ بھائی آپ کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں, یہ تو 2 صوبوں کا مسئلہ. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کہتے تھے کہ ہم نے صوبوں کو بہت اختیار دے دیے, رضا ربانی صاحب بھی, زرداری صاحب بھی, سارے کریڈٹ لیتے تھے. آج 2 صوبے ہیں, انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم انتخاب کروائیں گے, وفاق کہتا ہے نہیں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو کدھر گئی وہ 18ویں ترمیم؟ تو بنیادی طور پہ یہ وفاق اس وقت 2 صوبوں کے اوپر حملہ آور ہے, اور اسی کے تناظر میں آپ دیکھیں گے پھر اس کے راستے میں جو چیز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انتخابات روکنے ہیں لیکن یہ چیز اس کی رکاوٹ بن سکتی ہے, یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. آج اگین انہوں نے عدلیہ کو نشانہ بنائی رکھا. باقی آپ نے عدلیہ کے حوالے سے کوئی اصلاحات کرنی ہے, پاکستان میں قانون کا نظام کوئی آئیڈیل نہیں ہے, یہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں انٹینٹ, ایک ابو ذر صاحب بتائیں گے, لا میں انٹینٹ جو ہوتی ہے, نیت, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. نیت یہاں پہ یہ اصلاح کر کے یا اس میں اصلاحات کر کے کوئی قانونی عمل کو یا سپریم کورٹ کے نظام کو بہتر بنانا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری سیاسی جنگ ہے اس کے اندر ہم اس کو استعمال کریں گے اور 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اسی قسم کی حرکت ہے. کیا یہ کر سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ پارلیمنٹ جو خود عوامی نمائندہ نہ ہو, جو آدھی خالی پڑی ہو, اس کے پاس کدھر یہ اختیار ہے کہ وہ کسی اور کو ریگولیٹ کرے. تو یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا اس کو عوام قبول کرے گی؟ میرا نہیں خیال. بہرحال وہ اولی بات کہ سپریم کورٹ اب تاریخ لے کے ان سے دے گی, اور ظاہر ہے ایک معاملے کو جب انڈیویجولی دیکھا جا رہا ہے, نوک پلک خود ہی سدھاری جا رہی ہے, اور ایک یہاں تک کہ ججز کی تنخواہوں پہ کٹوتی کی بات کر لی گئی. پھر بیرسٹر علی ظفر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکس جمع کرنے کی بھی بات ہوئی, 500 ارب, اس میں سے 20 ارب نہیں نکال سکتے. سو تھنگز وہاں پر اب ڈسکس ہو رہی ہیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن اطہر, اس میں اب پیچیدگی تب آئے گی جب PDM باقاعدہ اس میں فریق بن جائے گی, اور ظاہر ہے پھر ان کے دلائل بھی وقت لیں گے اور اس معاملے کو مزید کھینچا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ کارروائی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے, جس کے حوالے سے پہلے یہ فیصلہ ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے؟ دیکھیں, اس میں PDM تو ویسے ہی مین فریق ہے. یہ جو انتخابات 2 صوبوں میں نہیں ہو رہے, وہ PDM اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں, یہ انہی کی خواہش ہے, انہی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. جس وقت پچھلی دفعہ موزے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ مشاورت سے کوئی ڈیٹ دیں, تو اس وقت بھی میں نے عرض کی تھی کہ مجھے اس فیصلے میں تھوڑی سی یہ چیز لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے آلدو فیصلہ دے دیا, لیکن اگر وہ ڈیٹ دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا, کہ کیونکہ ان لوگوں کا کوئی موڈ نہیں ہے انتخابات کروانے کا. آج پارلیمان کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب نے قوم کو مبارک دی کہ آئین کے 50 سال ہو گئے. وہ آئین جو بلاول کے نانا نے بنایا تھا, اس کی 50 سالہ جس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں, کارکنوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. حسان نیازی صاحب کو بلاول صاحب اٹھاتے ہیں یہاں سے اور سندھ لے جاتے ہیں تاکہ وہ آئین کی یہ ساری خوشیاں منا رہے ہیں. کیا یہ جو ان کے رویے ہیں, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کے اندر یہ لوگ بنیادی فریق ہیں؟ یہ تو جمہوریت میں فریق ہے ہی نہیں ہے. ان کے کوئی رویہ جمہوری ہے؟ جس قسم کی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جو ان میڈیا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, اپنے مخالفین کے ساتھ جو کر رہے ہیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں, کیا اس قسم کی زبان آپ نے سنی ہے کہ سیاست میں کہ جی ختم کر دیں گے, مٹا دیں گے؟ عالمی میڈیا جو ہے یہ خبریں لگا رہا ہے. دیکھیں, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفرت سے, تکبر سے, جہالت سے, دشنام ترازی سے اس سے بیانیے نہیں بنتے. ان ساری چیزوں کا مرکب ہمیں کہیں پہ نظر آ رہا ہے, جس میں آپ کو نفرت بھی نظر آتی ہے, تکبر بھی نظر آتی ہے, جہالت بھی نظر آتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا, آپ عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جمہوری رویے اپنائیں گے تو اسی سے کوئی فرق پڑے گا. لیکن اس وقت جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ حکمراں یہاں سے بھی بہتری کی طرف جائیں گے. وہ اس چیز کے اوپر اٹل ہیں
انہوں نے انتخابات روکنے ہیں. کیوں روکنے ہیں انتخابات؟ کیونکہ بلاول صاحب کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی اور ابھی انہوں نے جمہوری انتقام مزید لینا ہے، اور اس انتقام کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات نہ ہوں ابھی.